بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 45 حق و باطل کی جنگ۔ کردار کی عظمت۔ مرکہ کربلا کی تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نہ صرف حضرت امام حسین مقام رضا پر ثابت قدم رہے بلکہ ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی ان کی طرح استقامت اور عظمت کے پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔ خطا کے بعد میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد سے میدان کربلا کے مصائب کا ذکر نہیں سنا۔ ان کی زبان پر کبھی تنقید نہیں کی گئی، بلکہ حضرت امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین نے مدینہ سے کچھ دور ایک جگہ سکونت اختیار کی۔ حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک یزید کے ہاتھوں کسی غلطی کی سزا چاہتا تھا تو جان بچا کر بھاگ گیا۔ اسے پوری سلطنت میں اپنی جان بچانے کی کوئی جگہ نہیں ملی، چنانچہ وہ بلا آخر اسی خاندان کے پاس چلا گیا۔ اہل خانہ کے خون سے کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ وہ شخص حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا اور پناہ مانگی۔ اسے 3 دن تک اپنے پاس رکھا۔ جب وہ جانے لگا تو اسے سفر کے لیے جگہ بھی دے دی گئی۔ اس احسان کو دیکھ کر اس شخص کے قدم باہر نکلتے ہی رک گئے اور اس نے سوچا کہ شاید امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے پہچانا ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ اسے پہچان لیتے تو بدلہ لے۔ تو اس نے پیچھے ہٹ کر دبے لفظوں میں کہا کہ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں سوچا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا کہ کوئی بھی اپنے دشمنوں قاتلوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا جیسا تم نے میرے ساتھ کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اے ظالم، میں تمہیں کربلا کے میدان کے زمانے سے جانتا ہوں جب تم میرے باپ کی گردن پر تلواریں چلا رہے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا کردار ہے۔ حضرت امیر معاویہ۔ انسان اپنی جان سے پیار کرتا ہے، بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، والدین چاہتا ہے، وہ اپنے بھائی اور عزیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن وہ ایسا شخص ہو سکتا ہے جو صرف ان چیزوں سے محبت کرتا ہو لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ایک اور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی دین کی شرط اول ہے۔ پیارے آقا 2 جگہ فرماتے ہیں، یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور محبت رسول کے لیے تمام صحابہ کی محبت ضروری ہے، کیونکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبوب ہیں اور محبوب ہی محبوب ہے۔ پس جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان پر اعتراض نہ کرو۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جو ان سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جو ان کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، اور جو مجھے اذیت دے اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، اور جو اللہ کو اذیت دے وہ قریب ہے کہ اللہ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ پیارے آقا 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی جائے گی اور میری بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے نفرت کی جائے گی۔ یعنی جو شخص 2 جگہوں کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے صحابہ سے محبت کرے، اور جو شخص صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ بھی ان سے بغض و عداوت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ ہاں لیکن اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض و عداوت ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے بغض و عداوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نہ صرف بہت سے صحابہ کرام خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں بلکہ ان کے لیے کھلے عام توہین آمیز الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اپنی نادانی کی وجہ سے وہ بہت سی مبارک احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن میں صحابہ کرام سے عقیدت و محبت کا واضح طور پر درس دیا گیا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم راضی اور خوشیاں حاصل کر سکیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں، آمین۔ حضرت امیر معاویہ کا نام و نسب۔ آپ کا نام معاویہ اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے: معاویہ بن ابو سفیان، صقر بن حرب، اور ماں کی طرف سے نسب نامہ درج ذیل ہے: معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ مختصر یہ کہ حضرت معاویہ اپنے والد کی 5ویں پشتوں سے اور والدہ کی طرف سے 5ویں پشتوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا سے متصل ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اب نسب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چچا زاد بھائی ہیں۔ وسیم کی بیوی کا نام مطہرہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بہن ہے، اسی لیے مولانا رومی نے اپنی مثنوی شریف میں انہیں تمام مومنین کا چچا لکھا ہے۔